اہل بیت اطہار کی یہ جو مودت ہے اور محبت ہے، اس کی ایک مثال آپ کو دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ نذرانہ ہے آپ کا، آپ ہمارے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دن رات ہمارے لیے فکر میں رہتے ہیں، تو ہم نے کچھ یہ فنڈنگ کی ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ تو ابھی میرے محبوب کچھ بولے نہیں تھے کیونکہ رسول اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، ابھی بولے نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل موقع بڑا خوبصورت ہے، اصحاب کے ذریعے سے کائنات کو سمجھانا مقصود ہے، موقع بہت خوبصورت ہے، اصحاب نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی طرف سے میرے نبی پاک کی محنت کا، اس رسالت کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں۔ نذرانہ عقیدت جس طرح مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو تم جاؤ اور جا کے میرے محبوب کو فرماؤ، میرا پیغام دو کہ اے محبوب ان اپنے غلاموں سے، اپنے مریدوں سے کہیے کہ میری اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہ صرف اس نذرانے سے نہیں ہو سکتی، یہ جو تم لے کے آئے ہو صرف اس نذرانے سے نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ آپ کی خدمت پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا میری خدمت اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری اہل بیت سے مودت کرنا پڑے گی، یہ میری خدمت ہے، یہ ہے۔ اگر تم معاوضہ ہی دینا چاہتے ہو نا مجھے تو ان سے محبت کرنا ہے تم نے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے پوچھ لیا، قربان جاؤں میں آپ سے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی قبروں پر اللہ بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ پوچھتے نا تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ انہوں نے پوچھ لیا من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ میری اہل بیت، میری اولاد، ان کی مودت تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آیت کے ذریعے سے بھی سمجھایا کہ ان کی محبت تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں حضرت علی کا کیا فائدہ ہے اگر ان سے محبت کریں گے؟ نبی کا کیا فائدہ ہے اگر ہم ان سے محبت کریں گے؟ بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہا کا کیا فائدہ ہے اگر ہم ان سے محبت کریں گے؟ امام حسن و حسین کو کیا فائدہ ہو جائے گا اگر ہم ان سے محبت کریں گے؟ بعض آج میں ایک مفتی کا پڑھ رہا تھا کہ وہ جی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پچھلے جمعے میں پڑھ رہا تھا، آپ کو میں نے بتایا کہ وہ یہ جو محبت ہے اہل بیت کی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائی ہے، یہ دین کی محبت کے بدلے میں اجر کا یہ مطالبہ کر دیا تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اوہ اللہ کے بندو، اگر ہم نبی پاک سے، مولا علی سے، حسن و حسین سے، بی بی پاک سے سلام اللہ تعالی علیہم و صلواتہ، ان پر اللہ کا درود و سلام ہو، ان سے محبت کریں گے تو ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو حضرت علی کا کیا نقصان ہو؟ کیوں بھی بتائیں مجھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے مسلمان محبت کرتے ہیں، بھی اگر نہیں کریں گے تو نبی پاک کا کیا نقصان ہوگا؟ اسی طرح ہر کلمہ پڑھنے والا بہرحال دعویٰ تو ضرور رکھتا ہے کہ ہم حضرت علی سے، امام حسن و حسین سے، میں نے آج تک کوئی کلمہ پڑھنے والا میری نظر سے ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ وہ کسی بھی مسلک کو کسی تعلق رکھتا ہو، فرقے سے، کوئی بھی ایسا میری نظر سے سماج سے نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا محبت تو سارے کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ان کا کوئی نقصان ہوگا۔
اور اگر کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا وہ بہرحال ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اللہ نے ہمیں ان سے محبت کا حکم دیا ہے، اب اس محبت کا فائدہ ان کو نہیں ہے، اس محبت کا فائدہ بھی محبت کرنے والے کو۔ بھئی کوئی میرے ساتھ محبت کرتا ہے گاؤں میں، علاقے میں، اس کا تو مجھے فائدہ، مثلا میں کہتا ہوں مجھے فائدہ ہے اس کا کہ یار میرے دوستوں میں اضافہ ہوا ہے، میرے بیلی بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مجھے خوشی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میری طاقت بنی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ہم عام لوگ ہیں۔ اور اگر اہل بیت اطہار سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس میں ان کا ہم کیا فائدہ کر رہے ہیں؟ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے، چونکہ ان سے محبت میں امت کی نجات موجود ہے، ان سے محبت میں امت کی ہدایت موجود ہے، ان سے محبت میں امت کا فائدہ مقصود ہے، اس لیے اللہ نے ہمارا بھلا سوچتے ہوئے، ہم پر کرم کرتے ہوئے، ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے، ہمارا بھلا چاہتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ ان سے محبت بحث و مباحثے کے لیے نہیں کروائی گئی، ان سے محبت مناظرے کرنے کے لیے نہیں کروائی گئی، ان سے محبت جو ہے چھیڑ چھاڑ اور فضول بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نہیں کروائی گئی، ان سے محبت کا اس لیے کہا گیا کہ جو بھی ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو ہدایت کا نور عطا فرما دے گا۔ یہ ان کا وجود اتنے فیض والا ہے، ان کی ذات اتنے فیض والی ہے، اس لیے احباب گرامی ہم خوش بخت لوگ ہیں۔ بھئی آپ بھی ہدایت کے متلاشی ہیں، نور کے متلاشی ہیں، نجات کے متلاشی ہیں، طالب ہیں۔ یہ ہر مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ہمیں نجات مل جائے، ہمیں فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی سمجھے کہ شاید حضرت علی کا بڑا فائدہ ہے ان کے ساتھ محبت کرنے میں، یا بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہا یا حسن حسین سرکار کا بڑا فائدہ ہے، نہیں، ان سے محبت کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ سنیے گا ذرا، حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے۔ یہ حضرت انس میرے محبوب کے جو خادم ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ احادیث بزرگان دین نے بڑی مشکل سے جمع کی ہیں کتب میں، اور ایک زمانہ گزرا وقت کے بادشاہوں کو ان احادیث پر واردات کرتے ہوئے کہ وہ کیا کیا کچھ کہیں، زمانہ گزرا کہ وہ ان کو یہ کر دیں، ان میں نقصان کرنے کی کوشش کریں، ان کو یہ لکھ دیں، یہ لکھ دیں، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے، حق واضح ہو کے ہی رہتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے انس، جو بات علی کے بارے میں تمہیں بتاؤں تو تمہیں کوئی چیز اس بات پر اکسائے نہ کہ تم اس کو پورا نہ کرو، یعنی مجھے بات بھی بتائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں جو بتاؤں اس پر پورا بھی اترنا ہے، میرے تم نوکر ہو، میرے غلام ہو، میرے صحابی ہو۔ وہ فرماتے پھر فرمایا آگے، سنیے گا ذرا، حضرت علی کا اس امت سے کیا ایک تعلق ہے وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا لولا استغفار علی بن ابی طالب لکا، اے میرے صحابی، بتایا صحابی کو جو میرے محبوب کے صحابی ہیں، سمجھایا مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، فرمایا سنو میرے غلاموں، اگر علی تمہارے لیے استغفار نہ کرے، یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر علی تمہارے لیے استغفار نہ کرے تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ما شممت رائحۃ الجنۃ ابدا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ تمہارے جنت میں جانا علی کی استغفار اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے
علی کو یہ عزت اور تمغہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ علی میری امت کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میری امت جنت میں جائے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو وہ حضرت اویس کرنی والی بات کو سمجھ لے۔ کوئی کہے لو جی وہ حضرت علی دی دعا دا وچ کی عمل دخل آ گیا؟ فرمایا علی اور عمر تم دونوں میرے اس ملنگ سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ کیوں بھئی؟ یہ تو سارے ہی مانتے ہیں نا۔ او بھئی اگر حضرت اویس کرنی کی دعا کا عمل دخل ہے تو جس کے قدموں میں اویس مر گیا، سارے چلے وظیفے چھوڑ کر، ساری عبادات اور وہ چلے چھوڑ کر، جنگل چھوڑ کر، صفین میں آ کے جب پتہ چلا علی نے تلوار نکال دی اور اس عاشق مصطفیٰ نے، اس بزرگ درویش نے، حضرت اویس کرنی نے اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کیا آگے، تو جس کے قدموں میں آ کے اویس اپنی جان دے دے۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کے باب میں آپ کشف المحجوب میں پڑھ سکتے ہیں، ان کی تعریف کرتے کرتے آخر میں لکھا کہ اویس کرنی کی شہادت علی کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے ہوئی۔ پتہ دیا جناب حضور داتا گنج بخش نے۔ تو وہ اویس کرنی جس کے قدموں میں آ جائے، دعا تو اس کی بھی بڑا اثر رکھتی ہے، علی کی استغفار کا مقام کیا ہو۔ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ بعض دفعہ نا یہ ہمارے اندر بھی ایک پائیا بیٹھا ہوا وہ ڈاکتا ہے نا یہ پتہ نہیں کیا بات کہہ دی ہے، یہ باتیں ضروری ہیں، بڑا حصہ ہے مولا علی علیہ السلام کا ہماری بخشش میں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكِنْ أُبَشِّرُ فِي بَقِيَّةِ عُمْرِكَ، لیکن میں تمہیں تمہاری باقی عمر کے بارے میں خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت انس سے فرمایا ان علیًا وذریتہ ومحبیہم السابقون الاولون الی الجنہ، فرمایا سنو علی اور اولاد علی، ان علیًا وذریتہ، علی اور اولاد علی، اور قربان جاؤں لج پاڑی پر، اولاد علی پہ بات ختم نہیں کی، ومحبیہم، علی اور اولاد علی کے چاہنے والے، اس کو کہتے ہیں لجپال، کیونکہ میرا نبی لجپالوں کا لجپال ہے۔ فرمایا ان علیًا وذریتہ ومحبیہم، علی اولاد علی اور ان سے محبت کرنے والے، وہ کیا ہوں گے؟ السابقون الاولون الی الجنہ، جنت میں جانے والے جو اول لوگ ہیں، رب ان میں ان کو شامل فرمائے گا۔ فرمایا جنت تو سارے نہیں جانا ہے، لیکن جنہوں نے پہلے ان کا پتہ دیا میں نے تمہیں، اور پھر فرمایا صرف جنتی نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی ان سے اگر محبت نہیں کریں گے محبت، دل تنگ پڑے گا۔ دعویٰ تو کوئی بھی مائی کا لال کلمہ گو ایسا نہیں ہے، وہ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نبی پاک کے صحابہ سے یا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اولیاء سے بھی کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن احباب گرامی توجہ طلب امر یہ ہے کہ محبت کے لیے یہ بات ہونا بھی ضروری ہے کہ جن سے محبت کی جائے نا، ان کا نام سن کے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ ان کا ذکر سن کے دل تنگ پڑنے لگے، چہرے پہ اداسی سی چھا جائے اور پریشانی بن جائے، سنیاں تو ہٹ کے موضوع مولوی چھیڑ بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کوئی فرق لگا ہوا۔ وہ فرق کیا ہے وہ کسی اور نشست میں بتاؤں گا، وہ خواجہ معین پاک نے بتایا ہے نبی پاک کی حدیث کے تحت میں۔ اچھا بہرحال چونکہ یہاں ہے، فرمایا اس کو جنت میں کہاں جگہ ملے گی؟ میں حیران ہوں کہ جب یہ خوشخبریاں امت کو دی جائیں تو امت کو خوش ہونا چاہیے کہ کیا مدنی پیکج ہے، یہ ہے مدنی پیکج، خوبصورت مدنی پیکج۔ ایسا نہیں ہے کہ پیکج کے اوپر مدنی لکھا ہوا ہو، اندروں یزیدی پیکج، ایسا نہیں، یہ سچی مچی کا مدنی پیکج۔ فرمایا وَهُمْ جِيرَانُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اللہ ان کو جنت میں اولیاء اللہ کا پڑوس بھی دے گا۔
اچھا اب چونکہ اولیاء اللہ تو بہت سارے ہیں، قربان جاؤں اپنے نبی پاک پر، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا نا ان کو اولیاء اللہ کا پڑوس ملے گا، وہ ان کے ہمسائے ہوں گے جنت میں۔ اور فرمایا تمہیں یہ بھی بتا دوں وہ اولیاء کون ہے، یہ بھی واضح کر دیا۔ فرمایا وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ حَمْزَةُ، اور جن اولیاء کی میں بات کر رہا ہوں نا ان کا پڑوس ملے گا، ان میں میرے چچا حمزہ، وَجَعْفَرُ، اور میرے حضرت جعفر طیار، اور دوسرے وَالْحَسَنُ، اور اولیاء اللہ میں حسن، وَالْحُسین، اولیاء اللہ میں حسین، حسن حسین۔ اور پھر فرمایا رہ گئی بات علی کی، وَأَمَّا عَلِيٌّ هُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، فرمایا حمزہ، جعفر طیار، حسن حسین، ان سے اگر تم محبت کرے گو اللہ جنت میں ان کا پڑوس دے گا، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا علی کا نام نہیں لیا، میرا علی صدیق اکبر ہے، میرا علی کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ وہ کیا خیال ہے اگر جنت میں یہ ہمسایہ ملے، یہ جو میں نے گنا ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا؟ پروگرام ہے تو پھر حسین پاک کا ذکر دل کھول کے ہم کرتے ہیں، اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو میرے محبوب نے خوشخبریاں دی ہیں، کیونکہ میرا نبی مبشر اور بشیر ہے، مبشر ہے اور کیا ہے؟ بشیر ہے، خوشخبریاں دینے آیا ہے۔ یہ تو بڑی خوشخبری کیڑی ہے کہ میرے نبی پاک فرمایا اے محبین اہل بیت، فکر نہ کرنا، تمہیں اللہ جنت میں بھی ان کے پاس ہی رکھے گا۔